السلام علیکم ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے 12,000 یہودی کیسے بندر بن گئے، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہوگا اور بندر بننے کی کیا وجوہات تھی، اور ساتھ میں ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جانیں گے کہ آج ہمارے درمیان جو بندریں موجود ہے کیا یہ انہی کی نسل سے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ اصحاب ایلہ کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر کے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کی یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو سنیچر کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ تو ناظرین کرام، اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ کچھ ان لوگوں کا تھا جو شکار کے شیطانی حیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرا گروہ کچھ ان لوگوں کا تھا جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، تیسرا گروہ اسی سرکش اور نافرمان لوگوں کا تھا جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلہ بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ تو ناظرین، جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ تو ناظرین کرام، اس واقعہ کا اجمالی بیان سورہ بقرہ کی اس آیت میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور اس کا مفصل واقعہ سورہ اعراف میں موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ درس عبرت ملتا ہے کہ شیطانی حیلہ بازیوں میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔
تو معزز ناظرین اکرام، اصحاب الہ کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ و رسول کے نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائے۔ تو معزز ناظرین اکرام، یہ تھا 12,000 یہودیوں کے بندر بن جانے کا واقعہ اور ان کے ساتھ ہونے والے انجام کا بیان۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان جو بندر موجود ہے، کیا یہ انہی یہودیوں کی نسل سے ہیں؟ تو ناظرین اکرام، اس بات کا میں وضاحت کر دوں کہ یہ ان کی نسل سے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ان تمام 12,000 لوگوں کی موت اسی وقت ہو گئی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی ایک بھی زندہ نہیں بچ پایا تھا، جیسا کہ آپ نے واقعے میں سماعت فرمایا کہ 3 دن تک بھوکے پیاسے کھائے پیے بغیر زندہ رہے، اس کے بعد پھر وہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تو ناظرین کرام، آج ہمارے درمیان جو بندر موجود ہے، یہ ہرگز ان کی نسل سے نہیں ہے، بلکہ یہ عام مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقوں کی طرح، لہٰذا اس کو اس پر قیاس نہ کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔